خبردار، ناجائز، نامشروع، خلاف قانون مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، تسخیر موکل کا عمل اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی الہی نعمت ہے جو دنیا کی بادشاہت اور شہنشاہت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بطور مثال، اگر آپ موکل کو یہ کہیں گے کہ وہ روزانہ یا ماہانہ گھر کے تمام اخراجات پہنچا دے، وہ تو یہی کام کرے گا۔ اسی طرح وہ مشکل سے مشکل ترین کام کو کم ترین وقت میں انجام دے گا۔ اب اس کام میں کامیابی کے لیے زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ کام اور محنت کرنا تو ضروری ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ یہ یاد رکھیں ناظرین کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو آپ کو وہی درود پڑھنی چاہیے جو آپ کو یاد ہو، یا درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ درود آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، اس کی امیج آپ اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں۔ آج میں سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری اور تسخیر کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل 22 سال پہلے بیروت لبنان سے شائع کی گئی ایک عربی کتاب سے ترجمہ کیا گیا ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، پرہیز جلالی و جمالی یا ترک حیوانات یہ ہے کہ 3 دن تک کسی بھی جاندار یا جانور کا گوشت یا ان سے نکلنے والی، بننے والی اور حاصل ہونے والی خوراک کھانے اور ان سے بننے والے لباس پہننے سے پرہیز کرے۔ اس کے علاوہ پیاز، لہسن، ادرک اور سرکہ وغیرہ سے بھی پرہیز کرے، اور جماع اور مباشرت سے پرہیز کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے۔ میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر، جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر تسخیر موکل سورہ اخلاص کا عمل درج ہے۔ ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عربی متن صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے موکل کی تسخیر کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرات و تسخیر موکل سورہ اخلاص کتاب کا بغیر کسی کمی بیشی کے ہو بہو ترجمہ یہ ہے ناظرین۔ مکان، لباس اور جسمانی پاکی و صفائی کے بعد 3 دن روزہ رکھے اور ترک حیوانات اور پرہیز جلالی و جمالی کرے، یعنی ہر ذی روح اور ذی روح سے خارج ہونے والی خوراک سے پرہیز کرے۔ سے شنبہ یا منگل کے دن عمل کا آغاز کرے۔ منگل، بدھ اور جمعرات 3 دن کا روزہ رکھے۔ پس جب جمعرات کا دن گزار کر شب جمعہ آئے گا تو اس شب کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 40 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ میں دعا سکون اور آرام سے آپ کو سناتا ہوں۔ دعا پر اعراب اور زیر زبر کمپلیٹلی لگائے گئے ہیں، اس میں ایک ذرہ برابر کا فرق بھی نہیں ہے۔ دعا کی امیج اپنے موبائل سے لے لیں،
بوقت ضرورت موبائل بازار میں لے جائیں، وہاں آپ اس دعا کو کاغذ پر بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بقاف القدرت والإحاطۃ وبلام اللوح واللطف وبہاء الہیبۃ والہدایۃ وبواو الولایۃ ان تجعل لی قدرۃ وإحاطۃ علی دقائق الکائنات الوحیۃ مبتجہا بہاء الہیبۃ مہتدیا ہادیا لمن شئت ہدایتہ انت الہادی من استہدیتہ یا من سترہ عم جمیع الجہات والنقیرات والتعطیلات والحوادث والتغییرات والنظیر والضد والانقسام والعدد قل هو اللہ احد یا واحد فی دیمومۃ ملکہ القدیم عن غیر تحول ولا تجسم اللہم انی اسألک بباب الوحدانیت والالف المعطوف الذی هو اصل النشأة الدوریت وبحاء الحیات الازلیت وبدال الدوام الابدیت من غیر حسر ووقت وعدد ولا صاحبۃ ولا ولد انت اللہ الواحد الاحد الصمد اللہم اجعلنی احدا من الاحاد وفردا من الافراد ومدنی بنشأة من نشأة الروحانیت الالف المعطوف حتی اخوض بعد ذلك بحار المقربین فی الافراد وأحيي نفسي بنفحة حكمية من نفحاتك وروحانية ممدودة بعزيم الإمداد حتى راجيا من السعادة والإرشاد وجيها بين عبادك إلى يوم المعاد اللهم إني أسألك بسعاد الصدق والصبر وبميم الملك والمجد وبياء اليقظة واليقين أن تجعلني صادقا صدوقا مالكا مجيدا ممجدا باليقظة ومعتقدا باليقين ممدودا من عظيم كرمك وبالصديق من ملائكتك أستعين به على صلاح أموري الدنيوية والأخروية واجعل لي عونا من غير عائق بمزرة إلى الأبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اكفني بكاف كفايتك حتى لا التجي الى احد مخلوقاتك ونورني بنور نورانية ذلك حتى افوز بفاء الفوز والنجاة بين عبادك المقربين انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير برحمتك يا ارحم الراحمین۔ پس جب اپنی قرات تمام کرے گا تو اس صورت کا خادم تیرے پاس آئے گا، پس اس سے نہ ڈرو، وہ آپ کو سلام کرے گا، سلام کا جواب دو اور اس کی عزت و احترام کرو، کیونکہ وہ ایک جلیل القدر اور عظیم الشان فرشتہ ہے۔ اور اے نیک بندے، جو کام تم چاہو وہ پورا کرے گا، پس اس سے اپنی حاجت طلب کرو، اور جو کچھ تم چاہتے ہو پس وہ کام اور حاجت تیرے لیے پوری کرے گا۔ اس سے اس کے خادموں میں سے ایک خادم مانگو، وہ تیرے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا، اور خادموں میں سے ایک خادم جو کہ تیرے ہر کام میں تمہارا مطیع و تابعدار ہوگا، اور جو چاہتے ہو وہ پوری کرے گا۔ اس سے بلانے کی ترکیب یا نشانی طلب کرو، پس جب کوئی کام یا کوئی حاجت ہو یا قضاء حاجت کا ارادہ ہو تو سورت پڑھ کر اس کا نام لو، وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ اس سے جو کام تم چاہو لے سکتے ہو۔ اس عمل میں دونی، لبان اور جاوی ہے، دونی، لبان اور جاوی ہے۔ نیت صاف رکھو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ 153 شین میم الف با، بیروت لبنان، سن 2000 عیسوی۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔